بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ اکثر میرا تعلق نواب شاہ سے ہے اور میں سرکاری ملازم ہوں، میرے والد صاحب بھی سرکاری ملازم ہیں اور ہم دونوں کی تنخواہ آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھر کا روزگار چلتا ہے اور وہ سارا سلسلہ ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ 3 سال پہلے میری شادی بھی ہوئی تھی، جہیز میں جو سامان آیا تھا آدھے سے زیادہ غیر استعمال شدہ ہے، یعنی وہ اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ اور سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کبھی بھی، نہ میرے والد نے خمس ادا نہیں کیا، کبھی بھی خمس ادا نہیں کیا، نہ ہی کوئی تاریخ معین کی ہے اور نہ ہی کوئی رقم معین کی ہے کہ ہم ہر سال اتنی رقم خمس کے لیے نکالیں گے۔ تو اب جب میں متوجہ ہوا خمس کی جانب تو ہم نے تو کبھی خمس نہیں نکالا، تو اب ذرا مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ جو 2 تنخواہیں آتی ہیں ان دونوں پر کس طریقے سے حساب لگایا جائے گا اور خمس نکالا جائے گا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جو میری زوجہ کا سامان، جہیز کا سامان جو گھر آیا ہے وہ آدھے سے زیادہ یوز نہیں ہوا، استعمال شدہ نہیں ہے، تو اس سامان پر بھی کیا خمس واجب ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال جو ہے بہت سارے مومنین جو خمس کی طرف متوجہ ہیں ان کے لیے بہت یہ اہم ہے، مبتلا بہا ہے، یعنی اس سے اکثر مومنین کو جو ہے نا وہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، جن کی جو برسر روزگار ہیں اور ان کی مستقل آمدنی ہے لیکن آج تک انہوں نے خمس نہیں دیا۔ ایک بنیادی نقطہ جو ہم اس سے پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں وہ یہ کہ جو خمس ہے وہ آمدنی میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آپ مہینے کے آخر میں تنخواہ لیتے ہیں ہر حالت میں آپ نے اس کا خمس جو ہے وہ 20% جو ہے نا آپ نے نکالنا ہے، آدھا مال امام ہے اور آدھا مال سعادات ہے، نہیں۔ اپنی کمائی کو، تنخواہ کو یا کاروبار کے ذریعے جو آپ کماتے ہیں اس کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد بچوں کا کھانا پینا اور مکان کا کرایہ، اچھا ان کی تعلیمی اخراجات، ان کی اگر آپ نے شادیاں کی ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی، حتیٰ گاڑی بھی اگر آپ کی ضرورت ہے تو اس کو بھی خریدنے کے بعد، البتہ اگر کئی سال جو ہے نا وہ ہر سال تھوڑی بہت رقم بچاتے جائیں اور گاڑی خریدیں تو اس میں تو خمس ہوتا ہے، لیکن جو ابتدائی آمدنی ہے اس سے ضرورت کی چیزوں کو خریدنے کے بعد اگر آپ کے پاس بچ جائے تو اس کا آپ نے جو ہے نا وہ خمس سے دینا ہے۔ تو جس کی آمدنی ہے، یا مثلا آپ کے دونوں کی، باپ بیٹے دونوں کی آمدنی ہے اور ابھی تک آپ نے کوئی خمس نہیں دیا، تو ایسے آدمی کے لیے خمس ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں آپ کے ملک میں ان کا جو با اختیار وکیل ہے ان کے پاس آپ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم اتنے سال سے باپ بیٹا برسر روزگار ہیں، ہماری دونوں کی تنخواہ اتنی بنتی ہے اور ہمارا جو منتھلی خرچہ ہے وہ اتنا ہے۔ وہ آپ کے آمدنی اور آپ کے اخراجات کا موازنہ کر کے جو ہے نا با اختیار وکیل کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کے لیے خمس کی ایک رقم مقرر کرے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ اتنا آپ کے ذمہ بنتا ہے، بہت زیادہ بنتا ہوگا اور اگر بنے اور آپ یکمشت ایک ساتھ ادا نہ کر سکیں پھر ان کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ آپ کو قسطوں میں خمس ادا کرنے کی اجازت دیں۔ باقی جہاں تک جہیزیہ کی آپ نے بات کی ہے وہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے فتویٰ کے مطابق وہ چونکہ کئی پورا سال آپ کے پاس آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا پڑا ہوا ہے، لہذا اس کا خمس جو آپ کو فوری طور پر دینا ہوگا۔ یا خمس کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ جہیز کے سامان کو، وہ چاہے فرنیچر ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، اور اس کے 5 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا تو خمس کے طور پر نہیں نکالنا۔ اس وقت اس کی جو مارکیٹ ریٹ ہے یا مارکیٹ قیمت ہے وہ قیمت خرید نہیں، اس وقت جو اس کی قیمت ہے بازار میں اس قیمت کا 5واں حصہ جو ہے آپ خمس کے طور پر نکالیں گے اور اس 5ویں حصے میں سے آدھا وہ مال امام ہے، وہ جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ، اشاعت، ضرورت مند لوگوں کی مدد، بتائیے ضرورت مند لوگ جو نماز روزے کے پابند ہوں، خاتون ہے تو وہ حجاب کے پابند ہو، اس میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدھا مال سادات ہے وہ ان غریب سادات کو دیا جاتا ہے جو نمازی ہیں، روزہ کے پابند ہیں، اور اگر خاتون ہے تو وہ خمس کی بھی جو ہے نا وہ پردے کی بھی اس کو
پابند ہونا چاہیے. جی جی